ایپسٹین فائل کو آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا۔ ایپسٹین فائل کے لوگ مختلف طرح کی تشریحات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ عیاشی کا اڈا تھا، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی بڑے لوگوں کی نیٹ ورکنگ کا وہ تھا، لیکن آپ نے شاید کہیں ایکسپلین بھی کیا کہ عیاشیاں تو وہ اس سے بڑھ کے اپنے محلات میں کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے بیسکلی سائیکالوجی کیا ہے، مطلب اس کا کیا ان کو کس بات کا لطف آتا ہے؟ اچھا جی، آپ ایک بات سوچیں، یہ 5000 سال کی رٹ آپ ہر طرف نہیں سنتے؟ ٹرمپ بھی کہتے ہیں 5000 سال، افغانستان بھی کہتے ہیں ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے، ہندوستان کی بھی 5000 سال کی پتہ نہیں تاریخ ہوگی، ایران کی بھی 5000 سال کی تاریخ ہے، یہ ہر طرف 5000 کی رٹ لگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقریباً ابراہیم علیہ السلام 5000 تقریباً 4,500 سال پہلے کی شخصیت۔ تو پتہ ہے کس کی نفی ہو رہی ہے؟ پری ابراہیم جو ایرا ہے اس کی ریوائول کی بات ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ہود علیہ السلام ہے پہلے، صالح علیہ السلام ہے یہ پہلے، یہ 3 اولو العزم من الرسل اگر آپ اسٹڈی کریں تو ان کے ہاں کوئی سماجی برائی آپ کو نہیں ملے گی۔ شرک تھا، سمپل شرک، بت پرستی تھی، اس سے آگے کوئی سماجی برائی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، بتیجے ہیں آپ کے، حضرت لوط علیہ السلام، جنسی بے روی۔ اس کے بعد یہ انہی کی اولاد میں سے ایک اور ان کی بیوی بھی تھی، یہ 2 ہی نہیں تھی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سائرہ، تیسری بھی تھی، ان میں سے شعیب علیہ السلام، وہاں کم ناپنے تولنے کا وہ تھا، ایکسپلائٹیشن۔ تیسرا جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ فرعون، اور فرعون جو ہے یہ سیاسی استحصال۔ تو یہ جو سماجی برائیاں ہیں نا یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئی، تو یہ ابراہیمی تہذیب ہے جس کو ریوائیو کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود نے اور نصارہ نے اس کو بگاڑ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی ہے۔ تو یہ در حقیقت جسے ہم ملت محمدی کہتے ہیں، یہ در حقیقت ملت ابراہیمی کا احیاء ہے۔ تو اب اس کے مقابل وہ 5000 سالہ تہذیبیں ہیں جو ساری دنیا میں، مصر میں بھی تسلیس کا عقیدہ تھا، ایران کا 5000 سال پیچھے چلے جائیں تو آتش پرستی، انڈیا کا بت پرستی، عرب کا بت پرستی، اور انہی میں ایک بت تھا بال، یہ بت تھا، یہ پیداوار کا بت تھا، انسانی پیداوار کا بت بھی تھا، جتنے زرعی علاقے تھے نا ان کا بھی یہ معبود تھا، اس کی بلی چڑھاتے تھے بچے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ایک چیز تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس جزیرے کے اوپر سے بال کے وہ ملے ہیں، مجسمے ملے ہیں۔ اصل بات یہ عبادت ہے شیطان، یہ اس کی رسومات میں شامل بچوں کے ساتھ، یعنی وہ دنیا ہی الگ ہے نا جی، وہ 180 درجے الٹ ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے جو شیطان کی دنیا ہے۔ تو قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان کے شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو ایک عبادت تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے نفس کی جو ہے نا اطاعت کر لی، ہر چیز کے پیچھے چل پڑے تو شیطانی کی گویا عبادت ہو گئی، لیکن ایک عبادت جیسے اللہ کی سوچ سمجھ کے عبادت کی جاتی ہے ایسے ہی شیطان کی بھی سوچ سمجھ کے شعوری طور پر عبادت کی جاتی ہے۔ تو پچھلے 400 سال سے یہ دنیا شیطان کی دنیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تو یہ دجال کی دنیا ہے، شیطان کی دنیا ہے۔ تو آپ کی ساری اشرافیہ وہاں پہ جمع تھی، وہ اقتدار والے بھی سارے وہاں پہ جمع تھے، اور اگلی بات یہ کہ سائنٹسٹ بھی وہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ اب سائنسدانوں کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سورہ نساء میں یہ الفاظ ہیں شیطان کے، اللہ سے اس نے کہا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں سکھاؤں گا یہ اللہ کی بناوٹ میں چینج کر دے گا۔